یہ بات ہے اس دور کی جب انسان زمین پر بھٹک رہا تھا۔ ہم صرف مٹی ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ بات ہے اس سوال کی کہ کیا ہم صرف مٹی ہیں؟ کیا ہم صرف مٹی ہیں؟ ہمیں کسی نے اتنی خوبصورت شکل دی ہے، کہاں ہے وہ تخلیق کا راز؟ کہاں ہے وہ تخلیق کا راز؟ ہر دن ایک نئی دعوت، ہر دن ایک نیا عقیدہ۔ مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا صرف افسانہ ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا صرف ایک افسانہ ہے، ہم صرف مٹی ہو جائیں گے۔ ابو جہل ہی نہیں، مکہ کے باقی سرداروں کا بھی ایسا ہی رد عمل تھا۔ ان کی طاقت پر سوال اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں اس دعوت کو جھٹلانا ہوگا، ہمیں ان کی طاقت پر سوال اٹھانے ہوں گے۔ کون ہے جو ان گلے ہوئے جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایسے سوال جن کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ ہم صرف مٹی ہیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ انسان صرف ایک جسم ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اور دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں۔ وہ اللہ کی اس قدرت پر سوال اٹھاتے تھے کہ وہی اللہ جو ہمیں مٹی سے بنا سکتا ہے، وہی ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ نبی کریم ان کی اس سوچ سے پریشان تھے۔ انسان کی اپنی ذات کی حقیقت کو بھول جانا سب سے بڑا فتنہ تھا، اور پھر اللہ نے ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے وحی نازل کی۔ لیکن اس بار جواب دینے کا انداز بہت نرالا تھا۔ اللہ نے 4 عظیم قسمیں کھائیں۔ قسمیں کہاں کی؟ اور نازل ہوئی سورۃ التین۔ سوچئے، اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کیوں کھائی؟ ان 2 پھلوں میں ایسا کیا خاص تھا؟ اور طور سینا کی قسم؟ جہاں حضرت موسیٰ کو وحی ملی تھی۔ اور پھر البلد الامین کی قسم، جہاں نبی محمد پر قرآن نازل ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ان 4 مقامات کا آج ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ الحمدللہ۔ تو چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے۔ عظیم قسمیں کھائیں، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون۔ یہ دونوں پھل صرف غذا نہیں ہیں، یہ پھل نہیں گواہی ہے۔ بلکہ ان کی طبی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بہت سے علماء اور مفسرین کہتے ہیں اللہ نے انسان کو وہی چیزیں کھانے کو دی ہیں جو اس کی صحت کے لیے سب سے اچھی ہیں۔ وطور سینین، طور سینا، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ سے بات کرنے کا شرف ملا۔ وهذا البلد الامین، امن والا شہر یعنی مکہ۔ جہاں نبی محمد پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے ان 4 مقامات کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں 4 عظیم انبیاء پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی اللہ انسان کی تخلیق کی بات کرنے سے پہلے اس کی ہدایت کی تاریخ بتا رہا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہتر شکل میں پیدا کیا۔ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے، انسان کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو نہ صرف سب سے اچھی شکل دی
بلکہ اسے عقل، فکر اور ایمان قبول کرنے کی صلاحیت بھی دی۔ یہ سورہ صرف 3 پھلوں اور 3 جگہوں کی کہانی نہیں، یہ تمہاری، میری اور ہر انسان کی کہانی ہے۔ امام فخر الدین رازی جیسی عظیم شخصیت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان کی تخلیق صرف جسم کی خوبصورتی نہیں، یہ صرف جسم نہیں، عقل اور فکر ہے، بلکہ اس کی تقویم ہے جو اسے ہر جانور سے الگ کرتی ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے، پھر ہم اسے سب سے نچلے درجے میں لوٹا دیتے ہیں۔ ثم جب انسان اپنی عقل، فکر out. Get out. اور شکل کا غلط استعمال کرتا ہے، جب وہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو وہ بہترین تخلیق ہونے کے باوجود اسفل سافلین میں گر جاتا ہے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور تو اپنی فطرت پر ہیں، مگر اس میں بھی ایک استثناء ہے۔ اللہ فرماتا لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور آخر میں اللہ وہی سوال کرتا ہے جو مکہ کے مشرکین کی ہر دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، اس کے بعد ہدایت ملنے کے بعد تمہاری کیا چیز جزا اور سزا یعنی دین کو جھٹلا سکتی ہے؟ جب اللہ نے تمہیں بہترین بنایا، جب اس نے تمہیں اتنی ہدایت دی، تو پھر قیامت کو اور جزا و سزا کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جب اللہ نے تمہیں بہترین بنایا، جب اس نے تمہیں اتنی ہدایت دی، تو پھر قیامت کو اور جزا و سزا کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ليس الله حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ التین پڑھی اور علیہ ليس الله بأحكم الحاكمين، پر پہنچا تو اسے چاہیے کہ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آج ہم پرفیکشنزم اور باڈی امیج ایشوز یعنی جسمانی شکل کے مسائل کے دور میں جیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی شکل اور اپنی کمیوں کو دیکھ کر پریشان ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے تم تو احسن تقویم ہو، اللہ نے تمہیں پرفیکٹ یعنی کامل بنایا ہے، لیکن جب تم ایمان اور عمل صالح کو تھام لوگے تمہاری شکل اور تمہاری فطرت سب سے بہترین ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاؤ تو تم اسفل سافلین ہو، لیکن جب تم ایمان اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہو گے تو تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ یہ سورہ صرف 3 پھلوں اور 3 جگہوں کی کہانی نہیں، یہ تمہاری، میری اور ہر انسان کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تم ایک عظیم مقصد کے لیے بنائے گئے ہو۔ Get out. جب بھی لوگ تمہاری قدر نہ کریں تو یاد رکھنا تم احسن تقویم ہو۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم قرآن کو اتنا گہرا اور دلچسپ بنا دیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے فخریہ انداز میں پڑھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں احسن تقویم لکھ کر بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔